علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لائق و زیبا ہیں، اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اس کے تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصاً اس کے آخری نبی و رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب، آپ کے ازواج مطہرات اور قیامت تک صحیح معنوں میں آپ کی اتباع کرنے والے لوگوں پر، آمین۔ محترم سامعین و ناظرین اور معزز خواتین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج جس عنوان کے تحت گفتگو کرنی ہے وہ ہے ایمان اور آزمائش۔ دراصل ایمان اور آزمائش دونوں کا چولی دامن کا رشتہ ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ضروری ہیں۔ جب بھی ایمان ہوگا، تقوی ہوگا، للہیت ہوگی، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ابتلا، امتحان اور آزمائش لازمی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی کو کوئی اعلیٰ قسم کی ڈگری حاصل کرنی ہے، کوئی سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہے، تو اس کو امتحان کے مرحلے سے گزرنا ہی ہوتا ہے۔ لیکن جسے کسی قسم کی سرٹیفکیٹ نہیں دینی ہے، کوئی ڈگری نہیں پانی ہے، اسے ایگزام دینا تو دور کی بات ہے، ایگزامینیشن ہال میں بیٹھنے کی اجازت بھی اسے شاید نہ مل سکے۔ یہی معاملہ ایک مسلمان کا ہے۔ اللہ رب العالمین اسے ڈگری اور اس ڈگری کی بنیاد پر ایک بہت بڑا رزلٹ یعنی جنت عطا کرنے والا ہے، اس لیے لازمی طور پر اسے دنیا کے اندر امتحان، ابتلا اور آزمائش کے دور سے گزارا ہی جائے گا، تاکہ معلوم ہو سکے کہ کون اس ڈگری اور رزلٹ کا مستحق ہے اور کون اس میں کتنے مارک حاصل کر سکتا ہے۔ چنانچہ آپ اس تعلق سے اگر آیات اور احادیث دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے بہت صاف لفظوں میں بات بیان فرمائی ہے کہ جو بھی صاحب ایمان ہیں انہیں تقویٰ کے مرحلے سے گزرنا ہی ہوگا۔ آئیے میں چند آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سورہ انبیاء میں ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی شر کے ذریعہ، کبھی خیر کے ذریعہ، کبھی اچھے حالات کے ذریعہ، کبھی برے حالات کے ذریعہ، کبھی مالداری کے ذریعہ، کبھی غربت کے ذریعہ، کبھی صحت کے ذریعہ، کبھی بیماری کے ذریعہ۔ یہ سب شر اور خیر کی مختلف شکلیں ہیں۔ ہم تمہیں شر اور خیر کے ذریعہ ضرور آزمائیں گے، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور میری ہی طرف تم سارے لوگ لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی اس آزمائش اور اگزام اور امتحان کے بعد سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر وہاں ہم رزلٹ آؤٹ کریں گے اور اس کے اپنے مارکس کے اعتبار سے ہم اس کو رزلٹ، ڈگری اور اس کے نتیجے میں جنت اور اپنی خوشی سے نوازیں گے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کے لیے آزمائش کا، امتحان کا ایک اصول اور ضابطہ بنا رکھا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے بہت سی چیزوں کے ذریعہ، خوف کے ذریعہ، بھوک کے ذریعہ، مالوں میں کمی کے ذریعہ، جانوں میں کمی کے ذریعہ، پھلوں میں کمی کے ذریعہ۔ ان تمام شکلوں میں سے کسی بھی شکل کے ذریعہ ہم تمہیں آزما سکتے ہیں، لیکن آزمائش کی راہ سے گزرنا، امتحان کا ہونا، یہ لازمی اور یقینی چیز ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور جو لوگ اس آزمائش کی راہ میں کامیابی کے ساتھ گزر جائیں، جو صبر کا، ایمان کا، للہیت کا، تقوی کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے رہ جائیں، آپ ایسے صابرین کو، ایسے صبر کرنے والوں کو
بشارت دے دیجیے۔ وبشر صابرین، کون سے صبر کرنے والے لوگ؟ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ لوگ کہ جب بھی انہیں کسی قسم کی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، انہی کے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کی جانب سے رحمت ہے، مغفرت ہے، اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العالمین نے یہ یقین دلایا ہے ہم کو کہ آزمائش ہماری سنت ہے، امتحان ہمارا طریقہ، ہماری ڈسپلن ہے۔ اس لیے ہم اہل ایمان کو آزمائش کے راہ سے ضرور گزاریں گے۔ یہ آزمائش جس شکل میں بھی آئے، جان، مال، پھل، روزی، کسی بھی چیز میں تنگی کے ذریعہ یا خوشحالی کے ذریعہ۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ ہی کے اندر ارشاد فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا آپ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ آپ یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور اتنی سی بات پر آپ کو جنت مل جائے گی؟ یہ دعویٰ کرنے کے بعد میں آپ کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا سمجھتے ہو کیا یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، جبکہ ابھی تم پر وہ حالات نہیں آئے ہیں جو تم سے پہلے والے لوگوں پر آ چکے ہیں۔ تم سے پہلے اہل ایمان کو جس آزمائش سے گزرنا پڑا تھا، اس آزمائش کے حالات ابھی تم پر آئے ہی نہیں، اور تم سمجھ رہے ہو کہ اس راہ سے گزرے ہوئے امتحان کے بغیر ہی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ مستہم الباساء والضراء، انہیں مالی اور جسمانی دونوں قسم کی پریشانیوں اور مصیبتوں نے گھیر رکھا تھا۔ وزلزلوا، اور انہیں ان پریشانیوں اور مصیبتوں نے، آزمائشوں نے بری طرح جھنجھوڑ دیا تھا۔ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ ان آزمائشوں کی تاب نہ لا کر کے رسول اور رسول پر ایمان لانے والے مومنین کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آنے والی ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، ایمان پہ قائم رہو، صبر کا دامن تھامے رکھو، بہت جلد یہ امتحان کا دور ختم ہونے والا ہے، بہت جلد اللہ رب العالمین کی مدد آنے والی ہے۔ اس آیت کریمہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی آزمائش سے گزرے بغیر کوئی آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت جاریہ ہے، پچھلی تمام قوموں اور تمام اہل ایمان کے ساتھ اس طریقے کو وہ آزماتا چلا رہا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین اپنی اس سنت، اپنے اس طریقے اور اپنے اس سسٹم کے مطابق ہمارا اور آپ کا بھی امتحان لے گا، ہماری آپ کی بھی آزمائش ہوگی۔ اس کے بغیر جنت میں داخل ہو پانا یہ ناممکن سی چیز ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے تو ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ وہ اتنا کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے، بس اتنی بات مان لی جائے گی، کوئی آزمائش، کوئی امتحان نہیں ہوگا؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، ہم نے تم سے پہلے والے لوگوں کو بھی آزمایا ہے، اس لیے یہ ہمارا طریقہ ہے، ہم تمہاری بھی آزمائش کریں گے۔ کیوں؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ رب العالمین کو خوب معلوم ہو جائے، مشاہدہ ہو جائے، یہ بات سامنے آ جائے کہ کون لوگ اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ انسان صحیح مومن ہے، صحیح معنوں پر اللہ رب العالمین پر توکل ہے، بھروسہ ہے، اسے رب سمجھتا ہے، یا یوں ہی فرضی یہ بات دعوی کر رہا ہے؟ اس کی جانکاری کے لیے، یہ سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسے امتحان کے مرحلے سے گزارا جائے، تب اسے معلوم ہوگا کہ وہ اپنے ایمان کے دعوے میں سچا تھا یا جھوٹا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ امتحان، یہ آزمائش اس لیے ہوتی ہے تاکہ انسان کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کے سامنے یہ بات آ جائے کہ اپنے دعوے میں کتنا سچا تھا، کتنا جھوٹا تھا۔ یہ تمام آیات جو آپ کے سامنے بیان ہوئیں، ان سے بات واضح ہو گئی کہ ایمان اور آزمائش کا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ جو صاحب ایمان ہے اسے آزمائش کی راہ سے گزرنا ہی پڑے گا، یہاں تک کہ
جو آدمی جتنا بڑا مومن ہوگا، جو آدمی جتنا پختہ متقی ہوگا، جو آدمی جتنا مضبوط ایمان والا ہوگا، اس کی آزمائش بھی اسی قدر زیادہ کی جائے گی۔ جیسے کہ میں نے مثال دی کہ جس آدمی کو ڈگری حاصل کرنی ہوتی ہے اسے امتحان کے دور سے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ اب وہ ڈگری جتنی اعلیٰ قسم کی ہوگی اتنے ہی زیادہ سخت قسم کا امتحان بھی ہوتا ہے، اس سے اتنے ہی زیادہ اس کا سخت اور ٹف سلیبس بھی ہوتا ہے۔ چونکہ ہمارے پاس جو ڈگری حاصل ہونے والی ہے وہ جنت ہے، جو یقیناً بہت بڑی ڈگری ہے، اللہ کی رضامندی ہے، جو بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے، اس لیے اس کا سلیبس بھی ٹف ہے اور امتحان کے راستے سے گزرنا بھی مشکل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ جو آدمی جتنا زیادہ مضبوط ایمان والا ہوتا ہے، جتنا بڑا متقی و پرہیزگار ہوتا ہے، اس کی آزمائش اور اس کا امتحان بھی اتنا ہی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں مسند احمد کی روایت ہے، عن موسیٰ بن سعد عن ابیہ، موسیٰ بن سعد اپنے والد حضرت سعد سے روایت کرتے ہیں، قال قلت یا رسول اللہ ای الناس اشد بلاء، راوی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ سخت آزمائش والا لوگوں میں سے کون ہے؟ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش اور سب سے سخت امتحان کس کا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل من الناس، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو صالحین ہوتے ہیں، جو انبیاء کے راستوں پر چلنے والے ہوتے ہیں، انبیاء کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی سب سے زیادہ آزمائش ہوتی ہے۔ ثم الامثل فالامثل، پھر وہ لوگ جو صالحین کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، جو صالحین سے بہت صالحین کے طریقے پر چلنے والے ہوتے ہیں، متقی و پرہیزگار و ایمان والے ہوتے ہیں، ان کی آزمائش اسی قدر ہوتی رہتی ہے۔ جو جتنا بڑا نیک ہوگا اس کی آزمائش اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یبتلی الرجل علی حسب دینہ، آدمی کو آزمایا جاتا ہے اس کے دین کی مقدار کے اعتبار سے، وہ کتنا دیندار ہے اس کی آزمائش بھی اسی اعتبار سے ہوگی۔ اگر معمولی دیندار ہے تو آزمائش معمولی ہوگی، اگر سخت دیندار ہے، صحیح طریقے سے اللہ رب العالمین کو فالو کرنے والا ہے، تو اس کی آزمائش اور اس کا امتحان بھی نہایت سخت قسم کا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صَلَابَةً زِيدَ فِي بَلَائِهِ، اگر اس کے دین کے اندر مضبوطی ہے، سختی ہے، اس کے دین کی جڑیں مضبوط ہیں، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کی آزمائش میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر وہ مضبوط ایمان والا ہے تو اس کا سخت امتحان لیا جاتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةً خُفِّفَ عَنْهُ، اگر کمزور ایمان والا ہے تو اس کی آزمائش بھی کمزور کی جاتی ہے، بہت ہلکی آزمائش ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں صحابہ کرام کی آزمائش ہم سے کئی گنا زیادہ تھی، وہ اس لیے کہ وہ ہم سے ہزارہ گنا زیادہ مضبوط اور پختہ اور صحیح عقیدے کے لوگ تھے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَا يَظْهَرُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَمْشِيَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ لَيْسَ عَلَيْهِ، انسان کے ساتھ برابر مصیبت کا معاملہ لگا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ روئے زمین پر چلتا ہوا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے لَيْسَ عَلَيْهِ خَطِيَّةٌ، کہ اب زمین پر اس کی کوئی غلطی اور گناہ رہی نہیں گئی ہے۔ یعنی بہت سخت قسم کی آزمائش ہوتی ہے، اور ان آزمائشوں سے گزرنے کے بعد میں اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ ہماری خطائیں اللہ رب العالمین نے اس آزمائش کے نتیجے میں معاف فرما دی ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری روایت آپ دیکھیں کہ جس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ ہر آدمی کو سختی کے مرحلے سے، آزمائش کے مرحلے سے، امتحان کے مرحلے سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ چنانچہ دیکھیں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو متوسد بردۃ له فی ظل الکعبہ، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، سختیوں کی، پریشانیوں کی، معاملات کی خرابی کی، ظلم و زیادتی کی۔ جب ہم نے شکایت کی اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر پر ٹیک لگائے ہوئے کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں نے شکایت کی، فقلنا الا تستنصر لنا الا تدعو لنا، ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ہمارے لیے مدد نہیں طلب کرتے ہیں؟ کیا آپ ہمارے حق میں دعا نہیں کر رہے ہیں؟ جیسے آپ نے اس سے پہلے مدد فرمائی تھی، ایسے ہی کیا آپ
مدد کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا نہیں کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری مدد فرما دے یا اللہ رب العالمین ہماری دعا کو قبول فرما لے؟ کیا آپ دعا نہیں کرتے ہیں؟ کیا آپ مدد نہیں طلب کرتے ہیں ہمارے لیے؟ فقال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قد کان من قبلکم یؤخذ الرجل فیحفر فی الارض، تم سے پہلے جو ایمان والے دنیا سے جا چکے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے کہ روئے زمین کے اندر گڑھا کھود دیا جاتا تھا، فیحفر لہ فی الارض، اور زمین میں گڑھا کھودنے کے بعد میں فیجعل فیہا، اس میں انسان کو زمین کے اندر گاڑ دیا جاتا تھا، ٹھہرا دیا جاتا تھا، فیوجاء بالمنشار، اور آرا لایا جاتا تھا، لکڑی کاٹنے کا جو آرا ہوتا ہے اسے لایا جاتا تھا، فیوضع علی راسہ، اور اس شخص کے سر پر وہ آرا رکھ دیا جاتا تھا۔ زمین میں اسے آدھا دفن کرنے کے بعد میں آرا لا کر کے اس کے سر پہ رکھ دیا جاتا تھا، اور اس کے بعد میں فیجعل نصفین، اس آرے سے چیر کر لکڑی کی طرح اس کو 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے۔ تم سے پہلے اہل ایمان کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے کہ انہیں زمین میں آدھا دفن کرنے کے بعد ان کے سر پر آرا رکھ کر کے ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو آرا کے ذریعہ چیر کر کے 2 ٹکڑا کرنا ہو تو اس کی تکلیف کا عالم کیا ہو سکتا ہے۔ یہاں چند سیکنڈ میں گولی مار کر یا تلوار کے ذریعہ اس کی گردن نہیں اڑائی گئی ہے، آرا کے ذریعہ اس کے سر سے لے کر کے پیر تک اس کے 2 ٹکڑے کیے گئے ہیں، 2 حصوں میں اس کو چیرا گیا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا وَيُمَشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ، اہل ایمان کے گوشت کو لوہے کی کنگھیوں کے ذریعہ نوچا جاتا تھا، مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ، اس کے گوشت اور اس کی ہڈی کے درمیان، یعنی لوہے کی بڑی بڑی کنگھیاں لے کر کے ظلم و زیادتی کرتے وقت ظالمین جسم سے گوشت نوچ لیا کرتے تھے۔ اس قسم کی تکلیفیں تم سے پہلے والوں کو دی گئی تھی۔ فما یصدہ ذلک عن دینہ، مگر ان تمام تکلیفوں کے باوجود یہ ساری تکلیفیں انہیں اپنے دین سے پھیر نہ سکیں۔ تکلیف اور آزمائش اتنی سخت، لیکن اس کے باوجود وہ اہل ایمان تھے، مضبوط ایمان کے لوگ تھے، اس لیے ساری پریشانیوں کو برداشت کرتے رہے، لیکن کبھی بھی یہ پریشانیاں ان کو اسلام کے راستے سے پھیرنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، واللہ لیتمن اللہ ھذا الامر، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس معاملے کو یعنی دین کو مکمل کر کے رہے گا، یہ دین مکمل ہو کے رہے گا، حتی یسیر الراکب من صنعاء الی حضرموت، یہاں تک کہ ایک آدمی سواری کرنے والا صنعاء سے لے کر حضرموت تک چلے گا، بہت لمبا سفر کرے گا، لا یخاف الا اللہ والذئب علی غنمی، وہ آدمی اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر محسوس نہیں کرے گا۔ ایسے ہی بھیڑیوں کے سلسلے میں بکریوں کو کوئی فکر نہیں ہوگی۔ ولکنکم تستعجلون، لیکن آپ لوگ جلد بازی کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ یہ جو تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، جو پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ کوئی نئی تکلیف نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی یہ سنت جاریہ ہے۔ ہمیشہ سے اللہ رب العالمین کا ایک سسٹم و طریقہ رہا ہے کہ وہ اہل ایمان کو آزماتا رہتا ہے، اس لیے تمام اہل ایمان کو اپنے ایمان کی آزمائش کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اگر ہم واقعی اہل ایمان ہیں تو ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو اسی ایمان کی وجہ سے آزمایا ہے، لہذا آزمائش اس کی سنت جاریہ ہے، یقینی طور پر وہ ضرور آزمائش سے گزارے گا، اس کے بعد ہی اپنی نعمت اور اپنی جنت سے نوازے گا۔ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن تم لوگ جلد بازی کرتے ہو، یعنی یہ جلد بازی نہ کرو تو تمہیں احساس ہو جائے کہ جتنے بھی ایمان والے دنیا سے گئے ہیں ان کی آزمائش ہوئی ہے۔ اگر تم جلد بازی نہ کرو تو اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال ہوگی، اس کی مدد تم کو مل جائے گی، لیکن تم جلدی کرتے ہو اور اس جلدی اور بے صبری کی وجہ سے تم ایمان کا دامن اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیتے ہو۔ یہ 2 احادیث اور مزید آپ کے سامنے بیان ہوئیں، جس سے بات خوب واضح ہو گئی کہ ایمان کا اور آزمائش کا بڑا مضبوط اور گہرا رشتہ ہے۔ دیکھیے یہاں میں ایک بات اور ضمنی طور پر آپ کے سامنے ذکر کروں، جو ایک بڑی غلط فہمی ہمارے درمیان پیدا ہو جاتی ہے
کہ جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے ہم اس پریشانی کو آزمائش کہہ دیتے ہیں، اس کا نام ہم آزمائش رکھ دیتے ہیں، حالانکہ آزمائش میں اور پریشانی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مصیبت سزا کے طور پر آتی ہے اور امتحان آزمانے کے لیے آتی ہے۔ اسی لیے جو لوگ اللہ کے دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہیں اور اس کے باوجود انہیں پریشانیوں کا سامنا ہو رہا ہے تو یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے، یہ ابتلا ہے۔ لیکن جو لوگ ایمان پر تقوی پر قائم نہیں ہیں، شرک میں مبتلا ہیں، بدعات میں مبتلا ہیں، یا شرکیہ اور بدعیانہ کاموں میں سے کسی ایک کام میں مبتلا ہیں اور ان پر مصیبتیں آ رہی ہیں تو اس کا نام آزمائش نہیں ہے، وہ سزا ہے۔ تو سزا میں اور آزمائش میں ہمیں یہ بنیادی فرق جاننا چاہیے۔ اگر اہل ایمان پہ مصیبت آ رہی ہے، متقی حضرات پہ مصیبت آ رہی ہے تو یہ آزمائش ہے، اور اگر فسق و فجور کرنے والوں پر، مشرکین اور بدعاتیوں پر پریشانیاں مصیبتیں آ رہی ہیں تو اب اس کا نام آزمائش نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ اور اس کی روشنی میں ہم یہ بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ آج اور اس سے پہلے مسلمانوں کو جس قسم کے حالات کا سامنا تھا، ان حالات کو، پریشانیوں کو آزمائش کہنا بہرحال بہت مشکل بات معلوم پڑ رہی ہے، کیونکہ آزمائش تو اس کی ہوتی ہے جو متقی ہو، ایمان والا ہو۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ متقی و پرہیزگارہ ہونا تو دور کی بات ہے، ایمان ہی کے معاملے میں ہمارے اندر بہت سی جگہوں پر ٹھوکر لگی ہوئی ہے۔ کفر اور شرک میں ہم مبتلا ہیں، گناہوں میں لت پت ہیں، تو ایسا آدمی اگر پریشانیوں سے دوچار ہو رہا ہے تو ان پریشانیوں کو آزمائش، امتحان اور ابتلا کا نام نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے یہ جو حالات ہمارے سامنے ہیں انہیں ہم صاف لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا نام آزمائش نہیں ہے۔ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، متقی والے ہیں، جو حالات آ رہے ہیں اللہ رب العالمین ہم کو ڈگری دینا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین ہم کو آزمانا چاہتا ہے۔ نہیں، ہمارے ایمان جس طریقے سے ہیں، ہمارے اعمال جس طریقے سے ہیں، ہمارے کرتوت اور ہمارا رویہ جس طریقے سے ہے، یہ کھلی ہوئی دلیل ہے اس بات کی کہ ہمارے اوپر مصیبتیں آزمائش کے لیے نہیں آ رہی ہیں، بلکہ اس لیے آ رہی ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہے اور ہم کو وہ سزا دے رہا ہے۔ یہ فرق جب ہم جانیں گے تو اگلا قدم بڑھانا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اگلا قدم یہ ہے کہ اگر ہم گناہوں میں لت پت ہیں، اس لیے سزائیں مل رہی ہیں، تو پھر ہمیں اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کر کے ایمان اور تقوی کی زندگی اختیار کرنی چاہیے۔ اور اگر ہم صاحب ایمان ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، پھر بھی پریشانیاں آ رہی ہیں تو یہ آزمائش ہے، امتحان ہے، اس میں ہم کو ثابت قدم رہنا ہے، کسی بھی مرحلے میں ہم کو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ بات بھی جاننی چاہیے کہ یہ جو آزمائش ہوتی ہے اس کی کوئی ایک خاص کیفیت اور شکل نہیں ہوتی ہے، بلکہ آزمائش کسی بھی شکل میں اور کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ یہاں تک کہ مال میں کمی ہو جائے، افراد میں کمی ہو جائے، پھلوں میں کمی ہو جائے، نیکیوں کی توفیق نہ مل پائے، یہ سب آزمائش اور امتحان کا حصہ ہے۔ اس لیے جب بھی اس قسم کے حالات پیش آئیں فوراً ہم کو اپنا جائزہ لے کر دیکھنا چاہیے۔ اگر صاحب ایمان ہیں، متقی پرہیزگار ہیں اور یہ حالات پھر بھی آ رہے ہیں تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور اگر ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو فوراً گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے اور الگ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ آزمائش اور امتحان اللہ تعالیٰ کا وصول ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اہل ایمان ہی کی اللہ رب العالمین آزمائش اور امتحان کرتا ہے۔ جو لوگ کفر میں ڈوبے ہیں، شرک میں ڈوبے ہیں، بدعتی ہیں، یا جو لوگ بظاہر مسلمان ہیں لیکن وہ اپنے اعمال میں، اپنے کاموں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ رب العالمین کے حکم کی پابندی نہیں کرتے ہیں، یعنی تقوی اختیار نہیں کرتے ہیں، ان کا وہ عمل اللہ رب العالمین کے مقبول نہیں ہوگا، رد کر دیا جائے گا۔
یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں وہ امتحان نہیں ہے، اس لیے ہمیں ان تدبیروں کو سوچنا چاہیے کہ جن کے ذریعے ہم پھر سے امن امان حاصل کر کے ابتلا اور آزمائش کی زندگی سے نکل سکتے ہیں۔ اگر آپ اس پہلو پر غور کریں گے کہ اس آزمائش سے ہم کیسے نکلیں اور اس گناہ کی دلدل سے ہم کیسے بچ سکیں، تو اس سلسلے میں چند باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا۔ پہلی بات کیا ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ حالات کی تبدیلی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم خود اپنی کتنی ہی کوشش کر لیں حالات تبدیل نہیں کر سکتے ہیں۔ حالات کا بنانا اور بگاڑنا اللہ کے حق میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی رب العالمین ہے، اس لیے اسی کی طرف رجوع کیا جائے۔ انسان گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے تو اسے گناہوں سے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اسی طرح دوسری چیز جس کی سخت ضرورت ہے اور وہ ہے اتحاد۔ اتحاد کا پایا جانا بڑا اہم معاملہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انفال میں ارشاد فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ۔ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں اختلاف مت کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اختلاف کرو گے تذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم معاشرے کے اندر ذلیل اور بے وقات ہو جاؤ گے۔ تمہاری ہوا، تمہارا خوف، تمہارا ڈر دشمن کے دل سے نکل جائے گا۔ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ، اور صبر کرو، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ آپس میں اختلاف اور انتشار اور گروپ بندیاں نہ کر کے بلکہ متحد ہو کر کے رہو، کیونکہ اتحاد میں مسلمانوں کی طاقت اور برکت پوشیدہ ہے۔ اسی طرح ان آزمائش یا عذاب کے حالات سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو آزمائش سے، پریشانیوں سے بچانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم اس کامیابی میں، ہم اس ابتلا اور آزمائش میں کامیاب اور کھرے اترنے کے لیے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ ہر موڑ پہ صبر کریں، یعنی اللہ کے احکام پر عمل کرنے والے بنیں اور لوگوں کو دین کی دعوت دیں، خود بھی عمل کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی دین کی دعوت دیں۔ اس لیے کہ اگر دین کی دعوت نہ دی گئی تو جب عذاب آتا ہے تو اس میں برائیاں کرنے والے اور برائیوں سے دور رہنے والے دونوں قسم کے لوگ شامل حال کر لیے جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول آپ کی طرف جو کتاب نازل کی گئی ہے آپ اسے لوگوں کے سامنے واضح کر دیجئے، اسے لوگوں کو بتا دیجئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، اللہ کے دین کو لوگوں تک نہیں پہنچایا، اللہ کی کتاب کی نشر و اشاعت نہیں کی، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر گویا آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچایا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کہی جا رہی ہے، جس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ دعوت و تبلیغ کرنا اپنے اعتبار سے جس قدر جانکاری اور جس قدر ممکن ہے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے علم کی باتیں کرنا اور ان علم کی باتوں کو لوگوں کے درمیان نشر کرنا، یہ سب دعوت و تبلیغ کا حصہ ہے، اور دعوت و تبلیغ کتاب و سنت کا نہایت اہم جز ہے کہ اس کے بغیر نہ کسی آدمی کو امن ہے، نہ سکون ہے اور نہ چین ہے۔ اسی طرح آزمائش و امتحان کے دور سے گزرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار بھی کرتے رہیں، اس لیے کہ توبہ استغفار کے ذریعہ حالات بدلتے ہیں، مظلومیت کا دور کم یا ختم ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، وہاں انہوں نے دعا کی تھی ربنا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے غلطی کا اعتراف کرتے ہیں، تو ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ تو اس لیے حالات کو بدلنے کے لیے مسلسل توبہ استغفار کرتے رہنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اسی طرح تقویٰ،
اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے ہم اسے ان جگہوں سے روزی دیتے ہیں جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ اسی طرح چھٹی چیز ہے اللہ کے دین کی مدد۔ جو لوگ اللہ کے دین کی مدد نہیں کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کی مدد نہیں فرماتا ہے۔ ارشاد ہے وَإِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اہل ایمان اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں تمہاری پریشانیوں سے مصیبتوں سے نکال کر کے تمہارے پیر جما دے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک انسان اللہ کے دین کی مدد کرے۔ اسی طرح سب سے اہم اور سب سے زیادہ بنیادی بات اور اس مجلس کی آخری بات یہ ہے کہ ایک انسان اگر دنیا اور آخرت میں امن چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، راحت چاہتا ہے، تو ضروری ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنے، سمجھے، اس پر عمل کرے۔ انشاءاللہ اس سے زیادہ سکون اس کو کسی دوسری چیز میں حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم کو شامل نہیں کیا، زیادتی کو شامل نہیں کیا، ایمان لائے اور اس کے بعد میں وہ عدل و انصاف سے کام لیتے رہے، انہوں نے ظلم نہیں کیا۔ اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن و امان ہے، راحت ہے، اور ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس آیت کریمہ میں جہاں ایک طرف یہ بیان کی گئی کہ اہل شرک کے لیے خسارہ ہے، اس لیے انسان کو شرک سے بچنا چاہیے، تو دوسری طرف یہ بات بھی بیان کی گئی کہ جو لوگ اہل شرک نہیں ہیں، جو لوگ اہل شرک نہیں ہیں وہ اس خسارے سے محفوظ ہیں۔ امن اور ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ انسان شرک سے محفوظ ہو کر کے خالص توحید پر قائم رہے۔ یہ امن دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا بھی امن ہے، یعنی دنیا آخرت دونوں جگہوں پر اگر کوئی آدمی امن چاہتا ہے تو اس کے لیے نہایت ضروری اور بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے اسے دل و جان سے تسلیم کرے، ورنہ اس کے بغیر صرف یوں ہی آدمی چاہتا ہے کہ اس سے آزمائش نہ ہو، یہ امتحان نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ آزمائش امتحان کے مرحلے سے اس کو گزرنا ہی پڑے گا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین سورہ نور میں فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم لوگوں میں سے، ایمان والے لوگوں میں سے جن لوگوں نے بھی نیک اعمال کیے ہیں، ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کیے ہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زمین کے اندر اپنا خلیفہ بنائے گا۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں نے جب صبر سے کام لیا تو اللہ نے ان کو عزت اور سرخروئی اتنی عطا کی کہ اللہ رب العالمین نے ان کو روئے زمین کا خلیفہ بنا دیا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور لوگوں کے لیے اس دین کو اللہ تعالیٰ مضبوطی کے ساتھ قائم کر دے گا جس دین کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند فرمایا ہے۔ وَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کے خوف اور خطرے کے بعد میں ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا، ان کے اندر ایمان اور سکون کی لہر دوڑ جائے گی۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، جو لوگ ایسا چاہتے ہیں کہ زمین کی خلافت انہیں مل جائے، جو لوگ ایسا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے خوف کو امن میں بدل دے، اللہ رب العالمین نے اس کا فارمولہ بیان فرمایا یعبدوننی، انہیں چاہیے کہ میری ہی عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کریں۔ ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اور جو لوگ ان باتوں کو سن لینے کے باوجود کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں، ناشکری کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اس سے انکار کرتے ہوئے، حق سے انکار کرتے ہوئے نافرمانی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے سلسلے میں فرمایا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اگر انہوں نے کفر کیا ان سب چیزوں کو جاننے سمجھنے کے باوجود تو ایسے لوگ فاسق اور کھلم کھلا گنہگار ہیں۔ تو یہ بات معلوم ہوئی کہ آزمائش اللہ کی سنت ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آزمائش یا سزا سے بچنے کے مختلف طریقے ہیں، ان طریقوں میں سے کوئی طریقہ ہم کو اختیار کر لینا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھتیجے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔
احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اور اللہ کے احکام کی پابندی کرو، ہمیشہ جب بھی ضرورت پڑے گی اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ آزمائش کے دور سے ہم سرخ روئی کے ساتھ نکلیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد ہمارے لیے ڈگری بھی ہوگی، اللہ کی رضامندی ہوگی اور اللہ کی جنت ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس کے دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں۔ اللہ رب العالمین کا معاملہ وصولوں پر قائم ہے، ہمدردی پر قائم نہیں ہے۔ اس کا وصول یہ ہے کہ امتحان سے آپ کو گزرنا ہے، آزمائش ہونی ہے، ایگزام کے بعد ہی آپ کو ڈگری ملنی ہے۔ اس لیے ہم سب کو پریشان نہیں ہونا ہے، اس یقین کے ساتھ جینا ہے کہ آزمائش سے ہم کو گزرنا ہے، اور اس میں صبر اور تحمل اور ایمان اور استقامت کے ساتھ ہم کو دین پر قائم رہنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے اور تمام قسم کی آزمائش میں کھرا اور درست اور پائیداری کے ساتھ قائم دائم رہنے اور استقامت کی راہ کو اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔